اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ انبیاء کرام میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی مشہور نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام محض 11 برس کے قریب تھے کہ ایک رات آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آپ نے اپنے والد سے کہا کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے آپ کا خواب سنا تو اچھی طرح سوچ و بچار کے بعد یہ فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دینا، کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی چال نہ چل دیں، کہ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قوت باطنی سے یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان کے بعد نبوت کے حقدار حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہوں گے، چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ یہ بات کسی بھی طرح برداشت نہیں کریں گے، کہ اس لیے آپ نے انہیں منع فرما دیا کہ اپنا خواب ان پر عیاں نہ کریں۔ بے شک شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ جب اس نے دیکھا، یعنی شیطان نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ایک بھائی سے حسد کرنے لگے ہیں تو اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے باہم مشاورت کے بعد فیصلہ کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا کہیں دور زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ معزز سامعین کرام، یہی باطل خیال آج ہمارے اس معاشرے میں رواج پا رہا ہے کہ غلط کام کر لو پھر توبہ کر لیں گے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق قصداً گناہ کرنے کی توبہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر اس نیت سے گناہ کیا جائے کہ پہلے گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ جب کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کوئی عام لوگ نہ تھے اور ان کا شجرہ نسب بھی وہی تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، مگر جذبہ رقابت اور حسد نے ان سے ان کی تمام تر ذہنی اور اخلاقی قوتیں چھین لی تھیں، اور بس یہی جذبہ کار فرما تھا کہ کسی بھی طرح انہیں اپنے والد کی بھرپور توجہ سے حاصل ہو جائے۔ مگر ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے اس بات کی مخالفت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا ہوا آئے اور اسے لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہی کرو۔ معزز سامعین کرام، سب سے اہم بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے جنگل کی طرف کس طرح لے جایا جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو انہیں کسی بھی لمحے خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ،
آپ کو کیا ہوا؟ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ہمراہ بھیج دیجئے کہ وہ میوے کھائے اور خوب کھیلے، اور بے شک ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ آپ علیہ السلام بولے، بے شک تمہارا اس کو اپنے ہمراہ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا، اور ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے، یا تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی کام کے ہی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ارادہ جانتے تھے اور کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے منصوبہ کی اطلاع پہلے سے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ یہ سب کچھ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، اور اپنے والد سے جب دور ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے اور حضرت یوسف کو بھی تیزی سے چلنے کا کہنے لگے۔ چونکہ آپ کم سن تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے، لہٰذا کم رفتار سے چلتے تھے، اس بنا پر وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ آخر چلتے چلتے وہ اس کنویں کے پاس جا پہنچے جو انہوں نے پہلے سے ہی اس مقصد کے لیے دیکھ رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کنواں تھا کہ جس میں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی رہتا تھا۔ یہ ایسا کنواں تھا کہ جس کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ جب کنویں کا پانی قدرے کم ہو جاتا تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جا سکتا تھا، اور کنویں کے دھانے پر کھڑا ہوا شخص یہ ڈول کھینچ لیا کرتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جان سے نہ جائے، جب تک کوئی قافلہ وغیرہ نہ گزرے وہ پانی پی کر زندہ رہے، پھر جب کوئی قافلہ وغیرہ آ جائے تو وہ اس کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد نے بڑے ہی ناز و نم سے پالا تھا۔ آپ اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے، اور اسی لیے دیگر بھائی رشک و حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو آپ بے اختیار روئے۔ وہاں آپ نے اپنے اس شقیق قلب بھائیوں کو پکارنا شروع کر دیا، شاید ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، مگر کسی نے آپ کی آواز پر کان نہ دھرا۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر جیسے ہی آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں غذائیت بھی بڑھ گئی۔ چنانچہ جتنے بھی دن آپ اس کنویں میں رہے بالکل اطمینان سے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کا دن بھر انتظار کرتے رہے، اور آپ بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 سے 17 تک وارد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے باپ کے پاس رات گئے وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ بھلا کس طرح ہمارا یقین کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایسی بات تمہارے لیے بنا لی ہے تو صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جلدی جلدی میں انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر لیا، اور یہی کرتا بطور ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پیش کر دیا، مگر وہ اس کرتے کو پھاڑنا بھول گئے، جس سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس کے جھوٹ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بخوبی واقف ہو گئے، اور صرف فرمایا کہ اس پر میں صبر ہی کر سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محض چند دن ہی کنویں میں رہے تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ لوگ ملک شام سے مصر کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے اونٹوں پر قیمتی ترین مال لدا ہوا تھا۔
انہوں نے اپنے چند لوگوں کو پانی کے لیے کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب ایک آدمی نے پانی کے لیے ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے۔ اس آدمی نے جو نہایت ہی خوبصورت بچے کو ڈول کے ساتھ لپکتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، یہ تو ایک بچہ ہے، انسان کا بچہ، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ وہ لوگ پانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سردار نے کہا، اس بچے کو کہیں چھپا دو۔ 3 روز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہاں آ کر دیکھنا چاہا کہ آپ کا کیا بنا تو انہوں نے معلوم کر لیا کہ ایک قافلہ آیا اور بچے کو نکال کر لے گیا۔ چنانچہ وہ لوگ قافلے والوں کے پیچھے گئے اور کہنے لگے، یہ تو بھاگا ہوا ہمارا غلام ہے۔ قافلہ کے سردار نے کہا، ہم مصر کی طرف جا رہے ہیں، اگر تم اس غلام کو بیچنا چاہو تو ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ نہایت ہی کم قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلہ کے سردار کے ہاتھوں آپ کو فروخت کر دیا اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو اس کو یہاں سے لے جائیے۔ دراصل یہ تمام کی تمام منصوبہ بندی خالق کائنات کی ہی اپنی تھی۔ ایک نبی زادہ کس طرح نہایت غم کے عالم میں محض چند سکوں کے عوض فروخت ہو کر مصر پہنچ رہا ہے، پھر وہاں بھی اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، اور وہی جس کو 2 مرتبہ خریدا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پورے مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ کریم کی یہی شان ہے، بلا شبہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قافلے والے اس ویرانے سے چل دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سخت گیر حبشی غلام کے سپرد کر دیا۔ راستہ میں آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت راحیل بی بی کی قبر مبارک آئی ہے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ سواری سے اترے اور والدہ صاحبہ کی قبر سے چمٹ کر رونے لگے۔ آپ نے ان الفاظ میں اپنی والدہ صاحبہ کے حضور یوں عرض گزاری، اے میری اماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا دیکھ، اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ اے میری پیاری اماں جان، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور پیارے ابو جان سے جدا کر دیا۔ انہوں نے مجھے چند سکوں کے عوض فروخت کر ڈالا اور میری چھوٹی سی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو رحمت کے مقام میں داخل فرمائے اور میرے والد کو صبر عطا فرمائے۔ بے شک وہی قادر کریم ہے اور وہی ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ تو دنیا ما فیہا سے بے نیاز اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گریہ زاری کر رہے تھے اور غلام چاروں طرف آپ کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اسی دوران اس نے آپ کو مٹی کے ڈھیر پر گرے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور سختی سے آپ کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا کہ واقعی تم بگوڑے غلام ہو، جنہوں نے تمہیں بیچا ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کے رخسار پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی سی جان اور وہ موٹا تازہ غلام، آپ اس کا تھپڑ کھا کر اس قبر پر گر گئے۔ اس نے جب آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کو بتلایا کہ میں ہرگز بھاگا نہیں، بلکہ دراصل یہ میری والدہ مرحومہ صاحبہ کی قبر ہے، جہاں میں والدہ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ اطہر خاک آلودہ ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے اللہ کریم جو سب کا حاجت روا ہے اس کی حضور فریاد کی کہ اے اللہ، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی حرمت کے وسیلہ سے معاف فرما دے۔ معصوم جان کی فریاد سن کر فرشتے بھی اللہ کریم کے آگے فریاد کرنے لگے۔ اللہ کریم نے سب کی فریاد سن کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل جاؤ،
جا کر میرے بندے پر ظلم کرنے والوں کو تھوڑا سا سبق سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل امین زمین پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ کے ارد گرد سرخ رنگ کی خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ قافلہ کے سردار نے کہا، اے قافلے والو، اپنی اپنی سواریوں سے اترو اور سواریوں کو اور خود کو ہلاکت سے بچانے کی تدبیر کرو۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا اس راستہ پر سفر کرتے ہوئے، میں نے تو اس طرح کی آندھی کبھی نہیں دیکھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے۔ آج کی یہ مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، یہی سوچتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حبشی نگران نے بتلایا کہ آج ہی میں نے اس زر خرید غلام کو تھپڑ مارا ہے، اور جب میں نے اس غلام کو تھپڑ مارا تو اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ چنانچہ قافلہ کے سردار نے آپ سے معذرت کی اور آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جوں ہی آپ نے معاف فرمایا، سرخ آندھی ختم ہو گئی اور سورج دکھانا شروع ہو گیا۔ جب قافلہ ایک مرتبہ پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا تو تجارتی قافلہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہوا مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کھاتے پیتے گھرانہ کے چشم و چراغ تھے، جو کہ بطور غلام اس قافلہ میں لائے جا رہے تھے، جن کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی تھے۔ انہیں ایک غلام کی حیثیت میں لایا جا رہا تھا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کا غلام کل مصر کا مختار بننے والا ہے۔ قافلہ کے سردار نے آپ کو عمدہ ترین ملبوسات پہنائے اور آپ کے سر پر ایک نہایت خوبصورت تاج پہنایا۔ آپ کا حسن و جمال آنکھوں کو عکیرہ کر دینے والا تھا۔ بڑے بڑے رئیس آتے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دیتے، مگر اس تاجر نے آپ کو نہ بیچا، یہاں تک کہ مصر کے وزیر خزانہ، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے آیا اور گزرنے لگا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس دور کے حساب سے سب سے بڑھ کر بولی دے کر آپ کو حاصل کر لیا جائے۔ اس کا نام قطیر یا اطفیر تھا۔ اس دور میں مصر میں جو فرعون حکومت کر رہا تھا، اس کا نام الریان بن ولید تھا۔ عزیز مصر نے آپ کو بے پناہ سرمایہ خرچ کر کے خریدا تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، مگر انہیں اس بات پر بھی بڑی حیرانی ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اس بچے کو اپنے گھر میں نوکر کی حیثیت سے نہیں دینا، بلکہ اس کو ہر طرح سے آرام و سکون دینا کہ کسی بھی طرح اس کے دلہ آزاری نہ ہونے پائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا چال چلن دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کا اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں۔ عزیز مصر نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس دور کے بڑے بڑے استاد آپ کے لیے مقرر کیے، جو کہ آپ کی فہم و فراست کے قائل ہو گئے۔ آپ کو وہ سبق پڑھاتے تو آپ اس طرح پڑھتے جیسے پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح عزیز مصر نے دیکھا کہ اس غلام میں تو غلاموں والی کوئی بات ہی نہیں، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اعلیٰ سوسائٹی کی تہذیب سکھائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کو اس قدر علم ہے تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں۔ اس کو اس بات پر بھی حیرانی ہوتی کہ آپ کو گفتگو کرنے کا بھی ہنر حد درجہ آتا ہے، اور آپ جب گفتگو کرتے تو لوگ بالکل خاموش ہو کر سنا کرتے تھے۔ آپ بڑی ہی شائستہ اور سلجھی ہوئی گفتگو فرماتے۔ اس گفتگو میں غلامانہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بہت ہی بڑے خاندان کے آپ چشم و چراغ ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ آپ ایک نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے اور نبی کے پڑپوتے ہیں، مگر آپ کی گفتگو انہیں مسحور ضرور کر دیتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ہی آپ پر ایک امتحان آ گیا جس میں آپ مبتلا ہو گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے لے کر 24 میں وارد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب پر آمادہ کر لے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے
اور کہنے لگی پس آ بھی جا۔ یوسف نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خدا تو میرا محسن ہے، اس نے تو مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ جب یہ عورت نے دیکھا کہ آپ کو کمرے میں بند کر لیا تو آپ وہاں سے بھاگے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، مگر اس عورت نے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آپ آگے نکل گئے تو اس نے آپ کو پکڑنا چاہا، مگر آپ کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی اور پھٹ گئی۔ اسی بھاگ دوڑ میں عزیز مصر بھی وہاں آ پہنچا۔ ان حالات میں بھی اس عورت نے آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا اس نے بدی چاہی، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی ہر طرف بدنام ہو چکی تھی۔ بات جب اس کے شوہر تک پہنچی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے اپنی پاک دامنی ظاہر کی، مگر اس نے کہا کہ ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اسی گھر میں موجودہ ایک شیرخوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے فیصلہ کروا لو۔ چنانچہ اس دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دے دیا گیا۔ شہر بھر میں اس کا چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان پر عاشق ہو گئی ہے، اور اس کو اس نوجوان کے سوا کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یوں ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ عزیز مصر کی بیوی بدنام ہو کر رہ گئی۔ بعض عورتیں تو اس کے منہ پر بات کر جاتی، مگر اکثر ان کی غیر موجودگی میں ہی باتیں کرتی تھی۔ اس عورت نے ان کو جواب دینے کا پروگرام بنایا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک سیب دیا کہ کاٹیں، اور اسی دوران اس نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ عورتوں نے جوں ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، بجائے سیب کے اپنے ہاتھوں کو چھری سے کاٹ ڈالا۔ اب انہیں آپ کے حسن و جمال کا یقین آیا اور کہنے لگی کہ اگر عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی ہے تو یوں ہی نہیں ہوئی، وہ اسی کے لائق ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی معزز ترین عورتوں سے یہ کہا کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو یقیناً اس کو قید خانے میں جانا پڑے گا اور ذلیل خوار ہونا پڑے گا، تو اس دعوت میں موجود عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا کہ تمہیں اس کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ تم اس کے غلام ہو۔ کیا تمہیں اس کے خامد نے خریدا نہیں تھا، پرورش نہیں کی تھی؟ مگر یوسف علیہ السلام ان کی کسی بات پر غور نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس گناہ سے کس طرح بچا جا سکے۔ آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اس طرح گناہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں قید خانہ ہی چلا جاؤں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو نہ صرف یہ کہ عزیز مصر کی بیوی بلکہ دوسرے شہر کی عورتیں بھی دعوت گناہ دے رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور قید میں چلے جانے کی دعا کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور دیگر رؤساء کے کہنے پر عدالت نے قید کی سزا سنا دی، حالانکہ یہ آپ کی دعا ہی کی قبولیت تھی، مگر اس کو بھی عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں نے اپنی کامیابی تصور کیا۔ دعا کی قبولیت کے بعد جب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں نے قید کے دوران دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نہایت ہی پاک باز شخص ہیں اور ہر ایک سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے یہ رات کو خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو آپ علیہ السلام کو بہت نیک شخص سمجھتے ہیں،
آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے پاس آنے والے کھانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے، یعنی تم جب بھی کوئی خواب دیکھو تو مجھے بتانا، اور میں تمہیں اس کی تعبیر اس کے واقعہ ہونے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے، جو کہ ساقی تھا، یہ خواب دیکھا کہ گویا انگور کی 3 بیلیں ہیں جن پر خوشے نکل آئے ہیں اور وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان خوشوں کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے پیمانے میں ان کا رس نچوڑتا ہے اور پھر اس کو پینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور دوسرا قیدی، جو کہ باورچی تھا، اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ اس کے سر پر روٹی کے 3 برتن ہیں، ایک پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سن لیے اور یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی تعمیر ان کے وقوع پذیر ہونے سے بھی پہلے بتا دیا کروں گا، مگر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے توحید کی بات فرمائی، یعنی تبلیغ کی، اور انہیں فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی انسان کے لیے فلاح کا باعث ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ہی مانو اور اسی کو ایک ہی سمجھو، کہ اس کو ایک ہی سمجھنا انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں وارد ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے قید کے ساتھیو، یہ تو بتاؤ کہ کیا بہت سے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے؟ تم انہیں پوچھتے ہو اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل، نہیں حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کی خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ذات کے متعلق فرمایا، جس سے کہ وہ لا علم تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی عبادت وہ کرتے ہیں وہ محض نام ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ فریضہ نبوت تھا جس کو آپ نے پورا فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیو، تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، مگر دوسرے کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ یعنی جو باورچی تھا، اس کو یہ فرمایا کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور جو ساقی ہے اس کی زندگی بخش دی جائے گی۔ آپ نے ساقی کو فرمایا کہ جب وہ نجات پا جائے، یعنی معاف کر دیا جائے، تو آپ کا تذکرہ بادشاہ سے ضرور کرے کہ قید میں ایک بے قصور شخص سزا کاٹ رہا ہے، حالانکہ اس نے بادشاہ کی سلطنت میں قطعاً کوئی جرم نہیں کیا۔ مگر ساقی جب اپنے پرانے منصب پر فائز ہوا تو شیطان نے اس کو فراموش کر دیا اور اس نے بادشاہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی وہ اپنی بات کو بھول گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اس کو کہی تھی۔ اس بات کو اس نے اپنے ذہن سے بھلا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آرام دہ زندگی کے بعد قید خانہ کی اذیت ناک زندگی گزارتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو خواب آیا اور اسی خواب کی تعبیر بتلانے کے سبب آپ قید خانہ سے نکلے اور آپ کو مزید مرتبہ عطا ہوا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے 49 تک ارشاد پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک سوکھے ہوئے۔ اے درباریو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ درباریوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان کن ہے، ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت وہ شخص بولا جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں سے، اور اسے اب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی ایک عرصہ بعد۔ اس نے کہا، میں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر، مجھے قید خانہ میں جانے دو۔ اے یوسف،
صدیق مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر تاکہ میں اس کو لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ آپ کے علم کو جان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کاشت کرو گے 7 برس تک حسب دستور، تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دینا خوشوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لینا، جیسے تم لوگ کھا لو۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس بہت سخت، جس میں جو ذخیرہ تم نے کیا ہوگا وہ کھایا جائے گا۔ یعنی آپ نے انہیں بتلایا کہ 7 برس ایسے آنے والے ہیں کہ جب قحط سالی ہوگی، اور اگر تم لوگ غلہ ذخیرہ کر لو تو اس قحط سالی میں بھوک سے بچ سکتے ہو۔ بادشاہ اس تعبیر سے بے حد خوش ہوا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے دربار میں لایا جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوا کر پوچھا تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ آپ نے عزیز مصر سے بھی فرمایا کہ اے میرے محسن، اب آپ کو یقین آیا کہ میں بے قصور تھا۔ دیکھیے کہ اللہ کریم کی کرم نوازی جب ہوتی ہے تو پھر غلام کی حیثیت میں لایا جانے والا بچہ مصر کے خزانوں کا مالک و مختار بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اسے چن لوں اپنی ذات کے لیے۔ اس نے جب آپ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو وہ بالکل مطمئن ہو گیا، پوچھنے لگا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا ماہر ہوں۔ یوں آپ نے 7 برسوں کی خوشحالی کے دنوں میں غلہ کو ذخیرہ کرنے کے اقدامات کیے اور پھر آنے والے 7 برسوں میں ان سے استفادہ حاصل کیا، جبکہ دیگر ملکوں میں قحط چھا گیا تھا اور لوگ روٹی کے ایک ایک لقمہ کے لیے در بدر پھرتے رہے۔ اسی قحط سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ تلاش کرتے کرتے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے قحط سالی کے ایام میں آپ کے بھائی غلہ تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو آ کر حسب دستور انہوں نے سجدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، مگر انہوں نے تو آپ کو بچپن میں دیکھا ہوا تھا اور اب آپ جوان ہو چکے تھے، لہٰذا وہ آپ کو نہ پہچان پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا، معذرت کرنے لگے۔ آپ خوب جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا، چنانچہ آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور کہا کہ والد محترم کو لے کر مصر آئیں۔ انہوں نے بتلایا کہ والد محترم کی آنکھوں کی بینائی تو آپ علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے زائل ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا انہیں عطا فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اس کرتے کو والد صاحب کی آنکھوں سے مس کر دینا، وہ دیکھنے لگیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے ملنے کے لیے مصر شہر تشریف لائے تو آپ نے ان کا فقید المثال استقبال کیا اور بادشاہ مصر بھی ان کے استقبال میں شامل ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات کے آخری ایام تھے تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ انہیں ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسم پر حنوط ملا اور ملک شام میں لے جا کر اسی مغارہ میں دفن کیا جہاں پر حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصال سے پہلے ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ تم لوگ جب بھی مصر سے نکلو تو میری میت بھی اپنے ہمراہ لے جانا، پھر میری میت کو میرے آباء و اجداد کے قریب ہی دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ایک مضبوط تابوت میں رکھ کر مصر میں امانتاً دفن کر دیا گیا۔
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ تابوت بھی ساتھ لے لیا اور ملک شام میں لے جا کر آپ کے آباء و اجداد کے مغارہ میں دفن کر دیا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود تھے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ قصہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر آزمائشیں نازل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ان کے صدقہ کرم سے نہایت ہی شفقت اور مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو ہر قسم کی مصیبت، آفات اور آزمائش سے بچائے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور ہم گناہ گار ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت نظر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش پر ہم پر مہربانی کر کے ہم کو داخل جنت فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔